الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وهو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ العجاب والعتق من النار۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام کا جملہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ ماہ رمضان جس کی ابتدا رحمت اور جس کا وسط، جس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور جس کا آخر قبولیت دعا، قبولیت عبادات اور جہنم سے آزادی ہے۔ اس عشرہ ثانی میں آپ کے سامنے مغفرت الہی کے متعلق گفتگو جاری و ساری ہے۔ بیان کیا آپ کے سامنے کہ توبہ اور استغفار کی شرائط کیا ہیں۔ اگر ان شرائط کے تحت توبہ اور استغفار کیا جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور وہ غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ پہلی شرط آپ کے سامنے بیان کی ندامت، جو معصیت کی ہے اس پر شرمندگی ہو، واقعاً دل سے اس کو ندامت کا احساس ہو۔ دوسری شرط جو آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ، یہ اس کا مستحکم ارادہ ہو۔ عزیزو، تیسری شرط جو بیان کی وہ یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ انجام دیے ہیں، مثلا معصیت کی زندگی گزار رہا تھا تو جو گناہ انجام دیے ہیں اس کو فراموش نہ کرے، یعنی ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئے، چونکہ اور اس خوف میں مبتلا رہے کہ اگر کسی گناہ کی بنسبت میری حقیقی توبہ کا حق ادا نہ ہوا ہو تو ہو سکتا ہے میری توبہ قبول نہ ہوئی ہو اور اللہ اس کی بنسبت مجھ سے مواخذہ کرے گا۔ چونکہ یہ کیفیت درد کی صورت میں اگر اس کے نفس کے اندر رہے گی کہ میں نے فلاں معصیت کی ہے، چونکہ عزیزو گناہ کا اقرار اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے توبہ کی قبولیت میں۔ الہی قد جعلت الاقرار بالذنب وسیلۃ للتوبۃ الیک، اے پروردگار، معصوم کا جملہ ہے کہ میں نے گناہوں کے اعتراف کو توبہ کی قبولیت کا تیری بارگاہ میں ذریعہ بنایا ہے۔ تو ایک اہم ذریعہ ہے اقرار، تو زبان اس کو یاد کرے کہ میں نے یہ معصیت اللہ کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ ان الرجل لیذنب الذنب فیدخلہ اللہ بہ الجنۃ، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے یدخلہ اللہ بالذنب الجنۃ، کیا اللہ گناہ کی وجہ سے، گناہ کرنے کے بعد بھی کسی کو جنت میں داخل کر دیتا ہے یا جنت میں داخل کر دے گا؟ امام نے کہا قال نعم، کیوں؟ انہ یذنب، کہ اس نے معصیت کی، لیکن ہاں امام کہتے شرط فلا یزال خائفا ماقتا لنفسہ فیرحمہ اللہ ویدخلہ الجنۃ، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ اس گناہ سے خوف زدہ رہتا ہے اور اپنے نفس سے نفرت کرتا ہے تو خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں عزیزو؟ چونکہ وہ اس خوف میں مبتلا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر یہ خوف، اس کے سر پر اس خوف کا خیمہ لگا ہوا ہے کہ میں نے اللہ کی معصیت کی ہے، تو اب اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کو یاد کرتا رہے کہ جو معصیت انجام دی ہے اس کی بنسبت خوف زدہ رہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس ماحول میں انسان معصیت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، حق الہی کو، حق عباد کو باعمال کرتا تھا، جو ماحول، مکان، زمان، اس مکان اس کے لیے معاون تھے، اس ماحول کو ترک کر دے، اس مکان کو ترک کر دے اگر اس کے امکان میں ہے، یعنی اس کے دوست، اس کے احباب، ان سب سے اعراض کر لے۔ اس شرط کی طرف عزیز و قرآن میں اشارہ بھی ہے، کیا کہا؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ پروردگار ہمیں اس قریے سے نجات دے، ہم کو نکال دے اس قریے سے کہ جس کے اہل ظالم ہیں۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان
خود گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر ماحول ایسا ہوتا ہے یا اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. لیکن ہاں اگر اس کے وہ احباب، اس کے دوستان، اس کے تمام ساتھی وہ بھی توبہ کر چکے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے میں کوئی مضائقہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو چوتھی شرط یہ ہے انسان کے لیے کہ اس ماحول سے، ان افراد سے دوری اختیار کرے کہ جو معصیت کرنے میں اس کے معاون ثابت ہوتے تھے. پانچویں شرط جو بیان کی وہ یہ کہ توبہ میں کہ انسان نے جو عبادتیں ترک کی ہیں کوشش کر، ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے. عظیم مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تھا تو جتنی نماز نہیں پڑھی اس کی قضا کرے. جو روزے نہیں رکھے ہیں تو جتنے رکھ سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، ان کی قضا کرے. یا اسی طریقے سے دیگر تمام جو اعمال ہیں اگر انجام نہیں دیے ہیں تو ان کی قضا کرے. بلکہ اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جو انجام دیتا ہے اب اس کی قضا نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے کہ اپنے بعض اعمال کو دوبارہ انجام دے. چونکہ انسان معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اعمال اس نے صحیح طور پر انجام نہ دیے ہوں، لہٰذا احتیاطاً دوبارہ انجام دے. جیسا کہ علامہ حلی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے کتنے سال کی نمازوں کی قضا دوبارہ انجام دلانے کا حکم اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی. یا سید خوئی نے تقریباً دو سال کی نماز کو دوبارہ پڑھوانے کا حکم دیا تھا. تو انسان کے لیے پانچویں شرط جو معصوم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جو اس نے عبادات قضا کی ہیں ان کو بجا لائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق الہی اور حق اللہ اور حق العباد کا خیال رکھیں، کسی کا حق پامال نہ ہونے.